وہ مئی کی ایک خاموش رات تھی. شہری گہری نیند سو رہے تھے. اچانک سرحدی پٹی پر گھن گرج سنائی دی. آسمان پر شعلے لپکے اور مختلف شہر دھماکوں سے گونج اٹھے. 7 مئی 2025 کی اس رات بھارت نے پاکستان کی شہری آبادی پر ایک بزدلانہ حملہ کیا. یہ حملہ، جسے آپریشن سندور کا نام دیا گیا تھا، پاکستان کو تنہا کرنے کی سازش تھی. تیار ہیں، آزمانا نہیں. We are ready. Don't test. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. مگر اس نام نہاد آپریشن کا خمیازہ خود بھارت کو بھگتنا پڑا. پاکستان نے مارکہ حق کی صورت اس حملے کا ایسا کرارا جواب دیا کہ مودی سرکار منہ کے بل گر گئی. یہ مارکہ حق ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان سفارتی محاذ پر یکسر تنہا نظر آتا ہے، جبکہ پاکستان جنوبی ایشیا میں ثالث کا کردار نبھا رہا ہے. وہ خلیجی ممالک کا پر اعتماد ساتھی، امریکہ کا اتحادی اور چین کا قابل بھروسہ دوست ہے. پاکستان کا یہ قائدانہ کردار جہاں اس کی صلاحیت اور قابلیت کا عکاس ہے، وہیں اس کا ایک سبب بھارت کا تکبر اور جارحیت بھی تھی، جسے شکست دے کر پاکستان ایک نئی طاقت کے طور پر ابھرا. اس کہانی کا آغاز ٹھیک 1 برس قبل ہوا تھا. وہ 22 اپریل 2025 کا دن تھا جب پہلگام پر قابض بھارتی فورسز سے ایک بڑا سیکیورٹی لیپس ہوا اور خطے میں کشیدگی اور سفارتی بحران کی آگ بھڑک اٹھی. سری نگر سے 90 کلومیٹر دور واقع پہلگام کی سرسبز وادی اس دوپہر گولیوں سے گونج اٹھی تھی. حملہ آوروں کی فائرنگ سے 28 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا. اس واقعے کے بعد بی جے پی سرکار کڑی تنقید کی زد میں آ گئی. ناقدین نے اس حملے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے اسے فالس فلیگ آپریشن ٹھہرایا. جتنے بھی کانڈ ہوئے ہیں مودی نے کروایا، امت شاہ نے کروایا. میری بات بتا دینا، کاٹنا مت اس کو. میں آرمی میں نوکری کی ہے، جہاں سیلانی مرے ہیں نا وہاں میری ڈیوٹی ہوتی تھی. اتنی سیکورٹی والی چیز ہے. امت شاہ گیا 1 ہفتے پہلے، وہ تینوں پوسٹ اٹھا کے آ گیا. ہفتے کے بعد ایک کانڈ ہو گیا. وہاں پہ سیکورٹی کیوں نہیں تھی؟ جو نکالی گئی تو تمہارا انٹیلیجنس کیا کر رہا تھا؟ سرکار کا فیلئر نہیں ہے. سرکار تو گئی ہوئی ہے. مطلب اتنا بڑا آتنکوادی کا حملہ ہوا، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو چوکیدار کو پکڑے گا نا کہ تم کہاں تھے، کیوں یہ گھٹنا ہو گئی تمہارے رہتے ہوئے. اپوزیشن کی تنقید سے حواس باختہ مودی سرکار نے ایک بار پھر روایتی ہتھ کنڈا استعمال کیا. اگرچہ پاکستان کی جانب سے ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے اس حملے کی واضح مذمت کی گئی تھی، مگر مودی سرکار نے اپنی غفلت چھپانے کے لیے سرحد پار دہشت گردی کا راگ الاپنا شروع کر دیا. بھارتی میڈیا نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور جنگی ماحول پیدا کرنا شروع کر دیا. بی جے پی سرکار نے عالمی قوانین کو پس پش ڈالتے ہوئے سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا اعلان داغ دیا. بھارت میں موجود پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کی دھمکی دے ڈالی اور واگا بارڈر بند کر دیا. جب پاکستانی فنکاروں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھارتی سرکار کو آئینہ دکھایا تو جھنجھلا کر مودی حکومت نے پاکستانی نیوز چینلز اور آرٹسٹوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے. بھارت کو ذہن تھا وہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کر دے گا. اسی اندھے اعتماد نے اسے آپریشن سندور جیسا قدم اٹھانے پر اکسایا، جو اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ثابت ہوا. معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک مکمل حساب لیا جائے. 7 مئی 2025 کو بھارت نے ایک بار پھر بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے جارحیت کا راستہ اختیار کیا. اس روز بہاولپور مرید کے آزاد کشمیر سمیت مختلف مقامات پر میزائل داغے گئے. بی جے پی سرکار نے عسکریت پسندوں کو ٹارگٹ کرنے کا بے بنیاد دعویٰ کیا.
حالانکہ اس بزدلانہ کارروائی میں سویلین آبادی اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ معصوم شہریوں اور بچوں سمیت 26 افراد شہید ہوئے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں پاک فوج نے اس جارحیت کا مارکہ حق کی صورت میں تاریخی جواب دیا۔ 7 مئی کو پاکستان اور بھارت کی فضائیہ کے درمیان ایک بڑا مارکہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Today on 10th May at the time of Fajr we have given a strong punch to our coward enemy. 1 گھنٹہ جاری رہنے والی اس جھڑپ میں 100 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا اور یہیں سے مودی سرکار کے زوال کا آغاز ہوا۔ اس تاریخی جھڑپ میں پاکستان نے بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرائے، جن میں فرانسیسی ساختہ رفال بھی شامل تھا، جسے ناقابل شکست تصور کیا جاتا تھا۔ بھارت نے اپنے نقصانات پر پردہ ڈالنے کی لاکھ کوشش کی، مگر چند ہی گھنٹوں بعد بین الاقوامی میڈیا نے بھارتی دعووں کی کلئی کھول دی۔ Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. And it's very probable India lost up to 5 aircraft. Certainly a reaction from Pakistan, even though they reportedly have those 5 Indian fighter jets. For a morning prayer, there were series of loud explosions were heard across Jammu and Kashmir, including Uri, Narota, Jammu, Udhampur, as well as a major siege of Srinagar and targeting air bases in India from which missiles. French intelligence has already told us that a state-of-the-art Rafale پاکستان کی اس فضائی برتری نے طیارہ سازی کی صنعت کو بدل کر رکھ دیا اور رفال بنانے والی کمپنی کے شیئرز میں گراوٹ دیکھی گئی۔ جنگی محاذ پر واضح عسکری برتری کے بعد پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ مزید تناؤ نہیں چاہتا، لیکن مودی سرکار حقائق کا ادراک کرنے میں ناکام رہی اور اپنی مزید سبکی پر کمر بستہ نظر آئی۔ بھارتی سشسٹر بل دہراتے ہیں کہ وہ تناؤ وردھی نہیں چاہتے، بشرطے پاکستان بھی ایسا ہی وہوان کرے۔ Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation. India launched Operation Sindoor against Pakistan. Multiple strikes we've been given to understand. اب کسی رعایت کی گنجائش نہیں تھی، دشمن کو منہ توڑ جواب دینا لازم ٹھہرا تھا۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مرعوب ہونے والی قوم ہے۔ Now you just wait for our response. When Pakistan will strike, تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی۔ The whole world will come to know. This reverberations will be felt everywhere. Pakistan says the country has launched a retaliatory military operation against India. Operation Bunyan ul Marsus, which translates to a firm wall of lead. 10 مئی کی صبح آرمی چیف کی قیادت میں پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ JF-17 J-10C طیاروں نے اڑان بھری، فتح میزائل داغے گئے۔ آپریشن بنیان مرصوص کے پرچم تلے افواج پاکستان نے زمین، فضا اور سمندر میں اہم اہداف کو نشانہ بنایا۔ بھارت کے متعدد اہم ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا۔ پاکستانی ڈرون بھارتی دارالحکومت تک پہنچ گئے۔ دشمن کے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم اور مختلف اڈوں پر موجود میزائلوں کے ذخائر، ڈیپو اور ریڈار سسٹمز کو ہٹ کیا گیا اور سائبر حملوں نے بھارتی مواصلاتی نظام مفلوج کر دیا۔ Pakistani hackers are now targeting Indian defense websites according to sources. فقط چند گھنٹوں میں بھارت کا غرور خاک میں مل گیا اور عالمی برادری کی نظروں میں پاکستان کی عسکری برتری آشکار ہو گئی۔ بھارتی فوج نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پاک فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ بھارتی فوج نے ایک بار پھر سفید جھنڈا لہرا دیا ہے اور تو وہ ڈرونز کے ساتھ ساتھ اپنی بڑے میزائل بھی داغ رہا تھا۔ The attacks that have been coming in from the Pakistani forces, we saw how they lit up the entire border area. وہ راجوری پونچھ کے ساتھ ساتھ جموں کے الگ الگ علاقوں میں یہاں پر سنائی دے رہی ہیں۔ تمام ایئر بیس دھوست ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو چرچا ہے وہ یہ کہ جب آپ اپنے ایئر بیس کو نہیں بچا سکتے تو جنتا کو کیا بچائیں گے؟ بھائی جہاز انہوں نے 5 کو بھارت نے پسپائی اختیار کی، عالمی قوتیں ثالث بنی اور آخر 10 مئی کی دوپہر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں پاک بھارت سیز فائر اعلان کر دیا۔ پاکستان نے تو اس اعلان کا خیر مقدم کیا مگر بھارت میں صف ماتم بچ گئی۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص نے مودی سرکار کی شکست پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی۔
خود کو ایک بڑی عسکری اور اقتصادی قیادت ٹھہرانے والا بھارت عالمی برادری کی نظر میں اپنی حیثیت کھو بیٹھا۔ 19 جولائی کو امریکی صدر نے پاک بھارت تنازع میں 5 بھارتی طیاروں کی تباہی کا دعویٰ کر کے سنسنی پھیلا دی۔ بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دعوے کو کئی بار دہرایا۔ 7 planes were shot down. 7 brand new beautiful planes were shot down. چند روز بعد سابق بھارتی وزیر خارجہ چدمبرم نے اپنے ایک بیان میں واضح کیا کہ پہلگام میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ راہل گاندھی نے بھی سرکار کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر نریندر مودی میں دم ہے تو کہہ دیں کہ صدر ٹرمپ طیاروں سے متعلق غلط بیانی کر رہے ہیں۔ It's pretty embarrassing for Mr. Modi to be preempted by Trump and to be shown up as somebody who has compromised under pressure from Trump. It was pretty clear that he and his government could not sustain the pressure that came from President Trump. It's very unprecedented that we get to know from the American president that there's been a ceasefire. Therefore, the questions that India wants to ask now, they can only be answered through a special session of parliament. Therefore, the Congress demands a special session of parliament and an all-party meeting. The country needs to know and deserves to know what has India achieved and what has India lost over the last 5-7 days. We saw this opportunity, we jumped into this opportunity, and we forced a ceasefire between India and Pakistan. Case of overstepping. It is not the job of the President of the United States to make a claim. انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ آپریشن سندور سیاسی مقاصد کے لیے تھا تاکہ نریندر مودی کا امیج بہتر بنایا جا سکے۔ The PR stunt that Eric Trappier and Prime Minister Modi are doing will not cover up the layers of corruption in the Rafale deal. Dictated interviews and manufactured lies cannot cover up corruption. مگر آج مارکہ حق کو 1 برس پورا ہو چکا ہے۔ یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ مودی سرکار کا آپریشن سندور نامی ایڈونچر ایک مس فائر تھا۔ پاکستان کے کاری جواب کے بعد بی جے پی حکومت پوری دنیا میں اپنا اعتبار کھو بیٹھی اور سفارتی محاذ پر یکسر تنہا رہ گئی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔